پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خرم صاحب. انفیکٹ آپ بات کر رہے تھے کہ سفارتکاری مذاکرات گویا کہ پاکستان کی پوزیشن یہی رہنی چاہیے. بٹ سر دیکھیں اگر تو ایران کے معاملے پہ جو فیکٹ شیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ NPT کا سیکریٹری ہے سر. دنیا کے کسی فورم سے یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے. پاکستان کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، گویا کہ ہماری جانب سے کوئی ہندوستان کے خلاف ایگریشن نہیں ہوئی. جو کچھ پہلگام میں اس کے اگینسٹ کوئی ایسے فیکٹس نہیں ہے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو ہے. تو حالیہ دنوں میں آپ تو سفارتی مشن کا حصہ تھے، تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان باتوں کو نوٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو ویٹیج بھی دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ایران کے معاملے پہ فیکٹ شیٹ کچھ اور ہے، بٹ یورپ اور امریکہ کے اور اسرائیل کے ایکشنز کچھ اور ہیں. تو ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ جو آپ نے دنیا کو جا کے ایک فیکٹ شیٹ بتائی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ وہ اپنی پالیسیز کے اندر بدلاؤ لے کے بھی آئیں گے اور ایک بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا اور اس کے نتیجے میں چیزیں ایڈریس ہو پائیں گی. کچھ اس حوالے سے آپ کی جو وہاں سے آپ نے پلس لی وہ ذرا ناظرین کو سر شیئر کریں. جی، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے، جو اصولی موقف ہے کہ اگر پولیٹیکل سائنس کی زبان استعمال کروں کہ ہندوستان ایک ریویژنسٹ پاور بنا ہے، مروجہ اصول ہیں ان کو توڑ چکا ہے اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے جو 65 سال قائم رہا ہے اس میں بڑی تناؤ بھی رہا ہے، جنگیں بھی ہوئی. تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے جن کا پانی کے معاملے میں ایک تنازع بھی ہے اور اس پہ اگریمنٹس بھی ہیں. پوری دنیا میں اس طرح اپر رائپیرین لوئر رائپیرین کے اگریمنٹس ہیں اور اسی لیے ایک درست تشویش ہے. اور یہ پھر دوبارہ جڑے گی اسی گفتگو کے ساتھ جو میں نے پہلے کی ہے، رولز بیسڈ آرڈر کے ٹوٹنے سے، کہ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی ٹوٹتی ہے تو پھر پوری دنیا میں جو پانی کے معاہدے ہیں وہ شک میں پڑ جائیں گے. کہ اگر ہندوستان کو ایک لائسنس مل جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ایسا معاہدہ توڑے جو کہ بہت ہی شرائی صاحب احتیاط سے لکھا گیا تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی دونوں ممالک کی جو رضامندی ہے وہ چاہیے، کوئی ایک ملک اس سے باہر نہیں آ سکتا. تو لہذا پوری دنیا میں اس میں بہت ہمیں پذیرائی ملی پاکستان کے موقف کو، یونائٹڈ نیشنز میں خاص طور پہ، اور اس کے بعد یورپین یونین میں جہاں ماحولیات اور پانی کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں. اور یہ جو کوشش ہے یہ ابھی آپ کے ناظرین سے میں کھل کر بات کروں گا، اس میں پاکستان کو ابھی بہت محنت کرنی ہے سفارتی طور پہ کہ ہندوستان کو دوبارہ اس میں سندھ طاس معاہدے میں لے کر آیا جائے. میں نے اپنی ذاتی رائے وہاں دی کہ اگر دنیا اس معاملے پر عمل نہیں کرتی اور ہندوستان پر دباؤ نہیں ڈالتی تو جس طرح پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے اعلامیے میں کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اسے اقدام جنگ تصور کرے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر دنیا اس پہ ایکٹ نہیں کرتی تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے پانی کے دفاع کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم اس کے اوپر سنجیدہ ہیں. تو لہذا یہاں ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا جنگ سے روکنا چاہتی ہے دو نیوکلیئر ممالک کو، دیکھیے بڑا فرق ہے جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا یا اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے کہ ان ممالک کے پاس نہ ہی کوئی کنسیڈریبل ایئر فورس ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے. الحمدللہ پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے اور اس لیے پاکستان کے اوپر اس طرح کا حملہ اگر، اور پاکستان کے پاس چونکہ جوابی، اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے مارکایات میں کہ جوابی طاقت موجود ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور دنیا کو اس پر ایکٹ کرنا ہوگا. صحیح. لیکن اگین سر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اس وقت بہرحال دنیا میں رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتا. اس وقت مائٹ از رائٹ کی کہانی سر چل رہی ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. تو پھر آپ تو اس ملک کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں، گویا کہ آپ کی نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ وار تھیٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے سر؟ کیونکہ سفارتکاری کو تو کامیابی نہیں مل پا رہی. بات ضرور ہوتی ہے، سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اسی طرح فلسطین کے معاملے پہ کتنے اجلاس ہو چکے ہیں، بٹ سر وہاں سے کوئی مثبت چیزیں نہیں آ رہی. تو پھر کیا ہم خدشہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کچھ ورلڈ وار 3 کی طرف چیزیں چلی جائیں؟ جی فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ آئی تھنک چین کو ابھی کچھ سال چاہیے. جو دیکھیے سپر پاور بننے کے لیے آپ کو جو صلاحیت ہے وہ جسے کہتے ہیں پروجیکشن آف پاور، آپ کو پھر پوری دنیا میں بیسس چاہیے،
آپ کو پوری دنیا میں اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ چلانے ہیں، جس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں اپنی جو ملٹری طاقت ہے اور ڈپلومیٹک طاقت اس کے آگے چلتی ہے، اس کو پروجیکٹ کر سکیں۔ ابھی چین کی پروجیکشن نہیں ہے، رشیا کی پروجیکشن نہیں ہے۔ کچھ جس وقت جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، خود امریکی کمزوری کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے، تو غالباً چین جو ہے وہ یہ صلاحیت پروجیکشن کی حاصل کرنا چاہے گا، ابھی اس کے پاس میری نظر میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں کچھ سالوں کا عرصہ ہے کہ یہ کیوس جاری رہے گا، اور اس لیے بہت حد تک جو تاریخ دان ہیں وہ میں بھی ان میں شامل ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ایک پری کیوس تھا جو پھر بالآخر ایک جنگ کی صورت میں منتج ہوا، ہم ایسی سچویشن میں فوری طور پر تو یہ بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر رولز بیسڈ آرڈر کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی، اور ہم نے اپنے جو یورپین دوست تھے ان کو یہی کہا کہ آپ کو اب یہ جھنڈا اٹھانا پڑے گا، اگر امریکہ یہ جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اصول کی بنیاد پہ تو ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ اگر یہ جو کیوس ہے، یہ ایک انتشار جو ہے جس میں طاقتور جو ہے جو چاہے کرنا جو کر گزر رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے بہرحال کچھ اصول ہمیں وضع کرنے ہوں گے۔ تو فوری طور پر تو شاید یہ ایک وائڈر وار نہ ہو، لیکن دنیا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی۔ اور کم ٹو دا سر کچھ نیشنل پالیٹکس، آپ نے پچھلے دنوں عرب نیوز کو ایک انٹرویو ہمارے وزیر دفاع جو موجود ہیں خواجہ آصف صاحب، سر بڑا اس پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ نظام کو ایک ہائبرڈ نظام سے تعبیر کرنا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا ہائبرڈ نظام اگر 90s میں بھی ہوتا تو شاید ان کا خیال ہے کہ نون لیگ کی جو 3 بار حکومتیں گئیں وہ نہ جاتی۔ اور تو یہ سر اس نظام کو ہائبرڈ ڈکلیئر کرنا آپ کو کتنا، آپ کے لیے بھی کوئی حیران کن نہیں ہے، یا آپ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، یا ان کا کہنے کی مراد کیا تھی؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سر بطور صحافت کے طالب علم کے، کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سپیس دینا یا ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں دے دینا، اس طرح کا نظام، اور پارلیمان اگر ہو بھی صحیح بٹ کورٹ ڈیسیجنز کوئی اور لے، کہنا کیا چاہ رہے تھے سر وہ؟ جی خواجہ آصف صاحب میرے تو بہت سینئر ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ان سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ شاہد صاحب بہتر یہی ہے کہ وہی اس کی توجیہ دیں، میں چونکہ ملک سے باہر تھا، مجھے اس کا پورے کانٹیکسٹ کا اندازہ نہیں ہے، تو ان سے ہی بہتر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ لے سکتے۔ اور لاسٹلی انفیکٹ سر اب اس جو موجودہ کرائسس ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے اندر رجیم فال ہوتا ہے تو اس کے اثرات خطے پہ تو ہیں بٹ پاکستان پہ بھی پڑیں گے، تو صرف مذمت کی حد تک یا ہمیں کوئی اگریسو سفارتکاری، کیونکہ اس وقت بھی شاید ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تو ترکی میں موجود تھے، بٹ اس ریجن کے جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں جس میں رشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے، چین کے بارے میں، سفارتکاری کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک، یا اگین کوئی ہنگامی اجلاس ان ممالک کا؟ کیونکہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی چین کی جانب سے سنی ہوگی کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے۔ سر تو چیزیں کس انداز میں ایڈریس کی جائیں، کچھ حوالے سے لاسٹلی کچھ کومنٹ اپنا کر دیں۔ جی دیکھیے، امریکہ کی اور اسرائیل کی ایک جو قیاس آرائی تھی وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی کہ جی غالباً ایرانی عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے رجیم کے خلاف اور اس کو گرا دیں گے۔ یہ نہیں ہوا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران ایک بہت نیشنلسٹ ملک ہے اور ایک بڑی قدیم تہذیب ہے، تو لہذا وہاں تو یہ نہیں ہوتا نظر، لیکن اگر یہ زبردستی اس کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی وہاں ریزسٹنس ہوگی اور کیوس ہوگا۔ پاکستان میں پھر کہوں گا ذمہ داری ہماری پہلی یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کریں اور اپنے ڈیٹرنٹ کا دفاع کریں اور اپنے مفادات کا دفاع کریں، لیکن اگر آئندہ دنوں میں کوئی ملٹی نیشنل یعنی مختلف اگر اسلامی ممالک بھی مل کر کوئی ایسا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پاکستان کو ضرور اس کا حصہ بننا چاہیے، لیکن از خود کوئی بھی عمل جو ہے میری نظر میں درست نہیں۔ بہت شکریہ سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور موجودہ جس وقت صورتحال اس کے اندر پاکستان کا کردار کیا بنتا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد کچھ اس سارے معاملے کو گویا کہ دفاع کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، گویا کہ ملٹری کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے، اور جو پہلا سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کہیں وار تھیٹر کہیں بڑا تو نہیں ہونے جا رہا،
اگر بڑا ہونے جا رہا ہے تو اس پہ ممکنہ طور پہ اور کون کون سے پلیئرز شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کچھ نئے مہمانوں کے